اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام ہے۔ اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے، لیکن اس بہت اچھے اقدام کا ایک منفی پہلو بھی نکلا ہے، اور وہ یہ کہ بعض علماء حضرات اور خطیب صاحبان نے اس قانون کی آڑ میں فرقہ واریت کو ہوا دینا شروع کر دی، جو ہر لحاظ سے افسوسناک ہے۔ میں اسلام کے مبلغوں، واعظوں اور خطیبوں سے بڑی مؤدبانہ مگر پرزور گزارش کروں گا کہ جس واعظ، جس کلمے، جس فعل یا تبصرے سے فرقہ واریت کو ہوا ملے وہ اسلام کی خدمت نہیں، اس کے ساتھ سراسر زیادتی۔ اسلام اتحاد اور یگانگت کا دین ہے، اسلام صلح اور سکون کا دین، یہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اقلیتوں کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اسلام کے اس پیغام پر صدق دل سے عمل کریں گے اور فرقہ واریت کی وبا کو ہر قیمت پر دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملک میں انتخابات اور اسلامی جمہوریت کے سلسلے میں صدر مملکت نے کہا کہ ملک میں انتخابات ضرور ہوں گے اور نئی قومی اسمبلی مجلس شورا کے نام ہی سے بنے گی۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب اسلامی جمہوریت کس طرح آئے گی اور کب آئے گی؟ میں اس کی وضاحت اپنی 12 اگست سن 1983 کی تقریر اور 12 مارچ سن 1984 کے پشاور کے جلسہ عام میں کر چکا ہوں۔ میں ان تقاریر میں واضح کہہ چکا ہوں کہ ملک میں انشاءاللہ جمہوریت آئے گی، لیکن یہ اسلامی رنگ کی ہوگی۔ ملک میں انشاءاللہ انتخابات ضرور ہوں گے، لیکن ان میں چور، اچکوں، شرابیوں، زانیوں، بدکاروں، سمگلوں، ملک دشمن عناصر کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نئی قومی اسمبلی مجلس شورا کے نام سے بنے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ارکان کے انتخاب کا معیار ان کے ذاتی کردار اور جذبہ خدمت ہوگا، نہ کہ محض حفظ اقتدار یا مال و دولت یا خاندانی اثر و رسوخ۔ آئندہ کی مجلس شورا جو ہے